حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں آنے والے دوسرے پیغمبر تھے۔ ان کو آدم ثانی کا خطاب بھی ملا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو تبلیغ دین کرتے ہوئے جب 950 برس گزر چکے اور اس طویل عرصے میں بہت تھوڑے لوگ آپ کی صدائے حق پر لبیک کہا، پھر ایک دن آپ علیہ السلام پر یہ وحی نازل ہوئی کہ اب تک جو لوگ مسلمان ہو چکے ہیں ان کے سوا اور دوسرے لوگ بھی کبھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد آپ ان کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے اور آپ نے اس قوم کی ہلاکت کے لیے دعا فرما دی۔ اللہ پاک نے آپ کو ایک کشتی تیار کرنے کا حکم دیا اور آپ کو بذریعہ وحی مطلع کر دیا کہ آپ کی قوم طوفان میں غرق کر دی جائے گی۔ طوفان آنے کی نشانی یہ مقرر کی گئی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر کے تندور سے پانی ابلنا شروع ہو جائے گا۔ ایک دن صبح کے وقت اس تندور سے پانی ابلنا شروع ہو گیا اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی پر جانوروں اور انسانوں کو سوار کرانا شروع کر دیا۔ پھر زوردار بارش ہونے لگی، پانی کے چشمے پھوٹ کر بہنے لگے۔ 40 دن اور رات آسمان سے بارش برستی رہی اور زمین سے پانی ابلتا رہا۔ پانی پہاڑوں سے اونچا ہو گیا، یہاں تک کہ ہر چیز اس میں ڈوب گئی، اور ہوا اس شدت سے چل رہی تھی کہ اس کی وجہ سے پہاڑوں کی مانند اونچی لہریں بلند ہو رہی تھیں۔ پھر جب طوفان اپنی انتہا پر پہنچ گیا اور اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر دیا تو اللہ پاک کی طرف سے زمین کو حکم فرمایا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور آسمان کو حکم فرمایا گیا اے آسمان تھم جا۔ پھر پانی خشک کر دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کا کام پورا ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے زمین میں گھوم کر جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ یہ پہاڑ موصل یا شام کی حدود میں واقع ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں 10ویں رجب کو بیٹھے اور 10ویں محرم کو کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تو آپ علیہ السلام نے اس کے شکر کا روزہ رکھا اور اپنے تمام ساتھیوں کو اس کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ 10 محرم کو یوم عاشور کہتے ہیں۔ اس دن روزہ رکھنا سنت ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کو خود روزہ رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی واحلہ کافرہ تھی اور وہ مختلف طریقوں سے حضرت نوح علیہ السلام کو ایذا پہنچاتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان تھا جو واحلہ کے وطن سے تھا۔ یہ منافق تھا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا اور اپنے کفر کو چھپاتا تھا۔ جب طوفان آیا اس وقت اس کا باطنی کفر ظاہر ہو گیا، کیونکہ یہ بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار نہیں ہوا بلکہ کشتی سے باہر ایک کنارے پر تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پکارا، اے میرے بیٹے تو ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور سواری سے محروم رہنے والے کافروں کے ساتھ نہ ہونا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اس پکار کو سن کر کنعان نے کشتی میں سوار ہونے کی بجائے یہ جواب دیا کہ میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لیتا ہوں، وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے فرمایا، آج کے دن اللہ پاک کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں، لیکن جس پر اللہ پاک رحم فرما دے تو وہ ڈوبنے سے بچ جائے گا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کنعان کے درمیان ایک لہر حائل ہو گئی تو کنعان بھی غرق کیے جانے والوں میں سے ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی مسلمان تھی جو آپ علیہ السلام پر ایمان لا چکی تھی۔ طوفان میں یہ بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس اسی مسلمان زوجہ کے وطن سے تھے۔ یہ تینوں بھی حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے اور آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہو کر طوفان سے محفوظ رہے۔ سبحان اللہ۔